پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں اسد اللہ خان ہوں۔ محمد بن سلمان کا دورہ کیوں ملتوی ہوا؟ کیا اس کی وجہ پاکستان کے حالات ہیں، پاکستان کے سیاسی حالات ہیں، پاکستان کے سیاسی حالات میں جو عدم استحکام موجود ہے، کیا اس کی وجہ یہ ہے؟ یا پھر اس کی وجوہات کچھ سعودی عرب کی ذاتی ہیں اور انہی کی وجہ سے یہ دورہ ملتوی ہوا ہے؟ پاکستان میں اس پر ایک دوسرے پر الزامات عائد کیے جا رہے ہیں، حقیقت کیا ہے اور یہ دورہ کتنی اہمیت کا حامل تھا؟ اس کے التوا کی وجہ سے پاکستان کو کیا نقصان ہوا ہے؟ ایک تو ہم اس پہ بات کریں گے۔ دوسرا، عمران خان صاحب امریکہ کے ساتھ خوشگوار تعلقات کے خواہاں ہیں، جو کہ نیچرلی کوئی بھی لیڈر یہی چاہے گا، لیکن پچھلے 7-8 مہینے میں عمران خان صاحب کا امریکہ کے حوالے سے جو بیانیہ تھا، ایسا لگتا ہے کہ اس پر اب وہ مزید بات کرنے سے گریزاں ہیں۔ اور اس پر فائنینشیل ٹائمز نے جو سٹوری کی ہے اور جس کو پاکستانی تمام اخبارات نے بھی مختلف انداز میں پیش کیا، اس پر عمران خان صاحب کی وضاحت یہ آئی ہے کہ سائفر تو موجود ہے، لیکن اب وہ چاہتے ہیں کہ آگے بڑھا جائے اور امریکہ کے ساتھ برابری کی سطح پر اچھے تعلقات قائم کیے جائیں۔ عمران خان صاحب نے یہ اسٹریٹجی کیوں اختیار کی ہے اور کیا یہ نگیٹ کرتی ہے ان کے جو اب تک کا بیانیہ رہا ہے اس سے؟ کیا اس میں تضاد ہے یا وہیں پر وہ کھڑے ہیں اور اس کو بھول کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں؟ پاکستان کی جو حکومتی اتحاد کی جماعتیں ہیں انہوں نے اسے عمران خان کا یو ٹرن قرار دیا ہے۔ کیا یہ عمران خان کا یو ٹرن ہے یا وہ سمجھتے ہیں کہ آئندہ اگر وہ حکومت میں آتے ہیں تو اس بیانیے کے ساتھ امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتر نہیں ہو سکیں گے؟ تعلقات کو بہتر لانے کے لیے چیزوں کو ابھی سے بیانات کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ عمران خان کیا سوچ رہے ہیں اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں۔ کل ایک واقعہ جو چمن بارڈر پر پیش آیا، اس کے بعد اس بارڈر کو بند بھی کر دیا گیا۔ طالبان اور پاکستان کے درمیان اس پر ہیٹڈ ڈیبیٹ بھی ہوئی ہے حکومت افغانستان کی حکومت کے درمیان۔ تو پاکستان اور افغانستان کی حکومت کے درمیان کیا ٹرسٹ ڈیفیسٹ موجود ہے؟ یہ تعلقات کیسے ہیں؟ اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ روس سے جو ہے وہ تیل خریدنے کی خواہش مند ہے حکومت، اور عمران خان صاحب یہ سمجھتے تھے ان کی حکومت میں تیل لیا جا رہا تھا، سستا تیل لیا جا رہا تھا، لیکن موجودہ حکومت جو ہے وہ امریکہ کے دباؤ کی وجہ سے تیل لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن اب حکومت نے کہا ہے کہ ہم نے امریکہ کو بتا دیا ہے کہ ہم تیل لے رہے ہیں اور ہم انہی شرائط پر کوشش کریں گے پاکستان کے لیے تیل حاصل کرنے کی جس پر انڈیا کو مل رہا ہے۔ اس سے پاکستان کی فورن پالیسی پر کیا فرق پڑے گا؟ تو ان تمام چیزوں پر ہم گفتگو کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ جو استنبول میں ہونے والا کل افسوسناک واقعہ ہے، دھماکہ ہے، اس کے محرکات کیا ہو سکتے ہیں؟ یہ تمام چیزیں جو آج کے پروگرام میں ہیں۔ ہمارے ساتھ جمیل احمد خان صاحب موجود ہیں، سابق سفیر ہیں، بہت شکریہ جمیل احمد خان صاحب۔ اور یہ گلجان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں۔ لیکن پروگرام کے آغاز میں چاہوں گا کہ شمشاد احمد صاحب سے گفتگو آغاز کروں۔ شمشاد احمد صاحب فارمر فارن سیکرٹری آف پاکستان ہیں، بین الاقوامی امور کے ماہر ہیں اور اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل نمائندے رہے ہیں۔ بہت شکریہ شمشاد صاحب۔ سر، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ جو سعودی ولی عہد کا دورہ ہے، یہ کیوں آپ کے خیال میں ملتوی ہوا ہے؟ آپ اس کے التوا کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اور یہ کتنی اہمیت کا حامل تھا؟ اس کے التوا سے پاکستان کو نقصان کیا ہوا ہے؟ دیکھیے، یہ دورے تو ویسے سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان ہوتے رہتے ہیں، یہ معمول کا حصہ ہیں، لیکن اس وقت موجودہ حالات میں ان کا دورہ جو ہونا تھا وہی میرے خیال میں ایک باعث حیرت بات تھی، کیونکہ جب کوئی ملک اس قسم کی کرائسس والی سچویشن سے گزر رہا ہو تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی باہر سے لیڈر جو ہے وہ اس ملک کا دورہ کرنا چاہے گا، کیونکہ بالخصوص جہاں پر یہ بات ایک واضح جو ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ عوام کی جو اکثریت ہے پاکستان کی عوام کی، وہ موجودہ حکومت کے حق میں نہیں ہے، اور سچویشن یہاں پہ بحرانی ہوئی اس وجہ سے ہے کہ ایک حکومت کو اتار کر ایک ایسی حکومت کو مسلط کر دیا گیا ہے جس کے بارے میں بہت چارجز تھے، کرپشن کے اور ہر قسم کے الزامات تھے۔ تو بہرحال ملک کا جو ماحول ہے، اس ماحول میں کوئی بھی باہر کا لیڈر میں سمجھتا ہوں وہ اگر ان کے ہاں کوئی سوچ ہے، اسٹریٹجک ویژن ہوتا ہے تو وہ کبھی بھی دورہ نہ کرتے۔ تو اور میرے خیال میں سعودیوں کو ادراک ہو گیا تھا کہ یہ پہلے جو پروگرام تھا وہ غلط تھا اور انہوں نے فوری درستگی کر لی۔ اور اس قسم کی جو بات چینجز ہوتی ہیں یہ کوئی ان یوزول باتیں نہیں ہوتی ہیں، یہ سفارتکاری میں ہر چیز اڈیپٹیبل ہوتی ہے، ایڈجسٹیبل ہوتی ہے۔ یہ جو آپ لفظ استعمال کرتے ہیں نا یو ٹرن، یہ میں بتا دوں کہ یو ٹرن ہر پروسیس کا ایک انٹیگرل حصہ ہوتا ہے۔ زندگی جو ہے وہ بغیر یو ٹرن کے نامکمل ہوتی ہے۔ ہر سطح پر قائد اعظم نے ایک سٹیج تھی کہ وہ کانگریس کا حصہ تھے
اور پھر سڈنلی ان کو احساس ہوا کہ کانگریس میں اب ان کا جو اصل جگہ ہے وہ نہیں ہے، تو انہوں نے کانگریس چھوڑ کے مسلم لیگ پہ چلے گئے۔ مسلم لیگ میں بھی جب وہ انہوں نے آ کر ہندو مسلم اتفاق پیدا کرنے کی کوشش کی تو وہ بھی ناکام رہی، تو وہ پھر اس سے دھن بنا کر انگلستان چلے گئے تھے، پھر آئے۔ تو یو ٹرن جو ہوتا ہے نا، جو لیڈر اصل اسٹیٹسمین ہوتا ہے اس کی جو اسٹریٹجک اپروچ ہوتی ہے وہ یو ٹرنس پر ہوتی ہے۔ یہ یو ٹرنس کوئی ایسی نیگیٹو چیز نہیں، یہ ہمارے ہاں صرف ہم لوگوں میں سمجھ نہیں ہے، بالخصوص میڈیا میں۔ آپ جیسے عمران خان کہہ چکے ہیں کہ اگر سامنے دیوار آ جائے تو آپ یو ٹرن نہیں لیں گے تو کیا لیں گے، یہ حکمت عملی میں تبدیلی ہوتی ہے، یہ ان کا بھی یہی موقف ہے اس پر۔ لیکن شمشاد صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں اگر اس وقت یہ لانگ مارچ نہ ہو رہا ہوتا، کیونکہ جو سیاسی عدم استحکام ہے یہ تو پچھلے 6-8 مہینے سے چل رہا ہے، تو اس وقت جب یہ دورہ طے پایا ہوگا اس وقت شاید لانگ مارچ نہیں ہوگا۔ اب یہ لانگ مارچ اس کی وجہ ہے کیا آپ کے خیال میں؟ دیکھیں، آپ کو 2014 کیا بھول گیا جب عمران خان کا ایک اس وقت بھی کسی قسم کا مارچ چل رہا تھا یا دھرنا چل رہا تھا تو چین کے پریزیڈنٹ کیا آ گئے تھے؟ دیکھیے یہ چیزیں معمول کا حصہ ہیں، یہ کوئی بڑا کرائسس نہیں ہے۔ ہاں آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ اس دورے کے نہ ہونے سے پاکستان کو کیا فائدہ ہے کیا نقصان ہے۔ فائدہ بالکل ہے کہ سعودی عرب اور پاکستان کے تعلقات جو ہیں ان میں بہت غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی اگر وہ اس سٹیج پر آتے، اس کرائسس کے دوران، تو وہ آئیڈینٹیفائی ہو جاتے ایک ایسے سیگمنٹ کے ساتھ، سیاسی سیگمنٹ کے ساتھ جو اس وقت پاکستان کے عوام کی نمائندگی نہیں کر رہا۔ میں بتا دوں، کیونکہ دا فیکٹ کہ یہ موجودہ حکومت الیکشن نہیں کروا رہی، اس کا مطلب یہ ہے ان کو پتا ہے کہ ان کے پاس عوام کی سپورٹ نہیں ہے۔ تو سعودیوں کو ان باتوں کا کیا سمجھ نہیں ہے، وہ سب سوچ کر انہوں نے فیصلہ کیا ہے۔ باقی رہا یہ کہ پاکستان کو کچھ پیسہ ملنا ہے تو وہ کوئی اس کے آنے سے تو پیسہ نہیں ملنا تھا، پیسہ اگر انہیں دینا ہوگا وہ بغیر آئے بھی دے دیں گے، پیسہ کوئی جیب میں ڈال کر تو نہیں اس سے زیادہ لاتا۔ لیکن میں ایک چیز کہوں گا کہ اب سعودیوں سے پیسے کی توقع کرنا یہ آپ لوگوں کی سب سے بڑی غلط فہمی ہے، کیونکہ اب آپ کے کچھ ترخواست کے پر نہیں لگے ہوئے کہ سعودی آپ کی جیب میں پیسہ ڈالتے جائیں گے۔ ان کو احساس ہو گیا ہے کہ پاکستان ایک باٹم لیس پٹ ہے، ایک ایسا گڑھا ہے جس کی کوئی نیچے طے نہیں ہے۔ دا مور یو پور دا ڈیپر اٹ گروز، جتنا پیسہ ڈالیں گے یہ اس کنویں میں جاتا جائے گا اور کسی کو بھی فائدہ نہیں ہوگا، وہ کھا پی جاتے ہیں لوگ، فارم ہاؤسز بن جاتے ہیں۔ یہ جتنا چک شزاد ہے سارا اس قسم کے پیسوں سے بنا ہوا ہے۔ جو امریکہ پیسے دیتا تھا وہ نہ تو اس کے کوئی سڑک بنی ہے، نہ کوئی پل بنا ہے، نہ یونیورسٹی بنی ہے، نہ ہاسپٹل بنا ہے۔ وہ سارا پیسہ جو امریکہ دیا کرتا تھا اس سے چک شزاد اور اسلام آباد اور پنڈی میں بڑے بڑے محل نما گھر لوگوں نے بنا لیے، این جی اوز بنا کے، سیکٹریوں کی بیویوں نے این جی اوز بنا کے خوب پیسے کمائے ہیں اور کماتے ہیں۔ اب ان سب کو پتہ چل گیا پاکستان کا، اب کوئی بھی ملک آپ کو پیسہ نہیں دے گا، تو بہتر یہی ہے۔ اور شہزادے جو ہیں اب ان کے تعلقات ہیں جتنے بھی گلف کے ہیں انڈیا کے ساتھ ہیں، انہوں نے اسرائیل سے صلح کر لیا۔ آپ کی پہلے ان گلف کی ریاستوں میں اگر تھوڑی بہت چودراہٹ تھی وہ اس وجہ سے تھی کہ آپ ان کو سیکورٹی مہیا کرتے تھے، اب ان کو اس کی بھی ضرورت نہیں رہی کیونکہ اب اسرائیل۔ بالکل صحیح ہے سر۔ ایک سوال میں آپ سے اور جاننا چاہتا ہوں پھر میں آگے بڑھتا ہوں۔ شمشاد صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو ابھی فائنینشیل ٹائمز کو انٹرویو دیا عمران خان صاحب نے، جس کی ابھی شام میں انہوں نے وضاحت کی ہے، انہوں نے کہا کہ سائفر ایک حقیقت ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن اب میں امریکہ کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتا ہوں اور تعلقات کو آگے لے کر جانا چاہتا ہوں اور برابری کی سطح پر۔ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں اس اسٹریٹجی کو؟ کیا یہ ایک تبدیلی ہے ان کی اسٹریٹجی میں؟ انہوں نے سوچا کہ امریکہ کو بہت زیادہ جو ہے وہ کریٹیسائز کر لیا، یہ پاکستان کے، اور اگر وہ حکومت میں آتے ہیں تو مفاد میں نہیں ہوگا، اس لیے وہ کر رہے ہیں۔ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بہت بہت اچھی بات کی ہے اس نے، یہ ہے اصل جو جس کو کہتے ہیں نا ویژن والی بات، اپروچ یہ ہے۔ ہر قدم اس کا بہت ٹھیک ہے، اس کی پالیسیاں ٹھیک ہیں اور یہ قدم بھی ٹھیک ہے، اور یہ میں شروع سے اس کو کہہ رہا ہوں پبلک میں جتنے بھی ٹیلی ویژن کے ذریعے، بلکہ اگر آپ نے میری وہ سپیچ سنی ہے جو اسلام آباد بار نے ایک رجیم چینج پر کروائی تھی، اسے مجھے انوائٹ کیا گیا تھا، وہاں عمران خان بھی موجود تھے، اور میں نے وہاں یہی بات کہی تھی کہ امریکہ کی تم جو بار بار کہتے ہو کہ سازش ہوئی ہے، امریکہ سازش نہیں کرواتا،
امریکہ بہت بڑی طاقت ہے, سپر پاور ہے, اس کو سازش کی ضرورت نہیں ہے. اگر اس نے سازش کرنی ہوتی وہ تمہارے سفیر کو, اسد مجید کو بلا کر یہ نہ کہتا کہ وی ڈونٹ لائک عمران خان. اس نے تو صاف اپنی مرضی بتا دی تھی. باقی سازش ضرور ہوئی ہے, وہ ہمارے اندر ہوئی ہے, جس سے ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا, وہ خرید کے جو لوٹے خریدے جاتے ہیں, تو وہ سازش ہوئی ہے. عمران کو احساس ہو گیا ہے, اور میں نے ہر دفعہ یہ کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ تو چین اور روس بھی ٹکر نہیں دیتے کنفرنٹیشن. تم کیوں لے رہے ہو؟ تمہیں ان کے ساتھ تعلقات بنانے ہیں. اور مجھے خوشی ہے کہ انہوں نے لابی اپوائنٹ کر دیا ہے. ان کی پی ٹی آئی جو ہے وہ برابر انگیجمنٹ کر رہی ہے امریکہ کے ساتھ. ہی از آن دا رائٹ پاس. تو یہ بہت ضروری ہے اس پر چلنا. بالکل صحیح ہے, آپ اپنی غلطیوں کو درست کر رہے ہیں آپ کے خیال میں, بالکل ٹھیک ہے سر. میں آگے بڑھتا ہوں. اس معاملے پر عمران خان صاحب کے سائفر ہے یا نہیں ہے اس پر تو ہم بعد میں بات کریں, لیکن اوریہ صاحب, یہ پہلے سعودی ولی عہد کا دورہ ملتوی ہونا, اس سے ایک اور زاویے سے دیکھا ہے شمشاد صاحب نے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے فائدہ ہوگا ابھی اس دورے سے ملتوی ہو جانے سے. وہ یہاں آتے تو شاید حالات اس قسم کے نہیں ہیں کہ چیزیں آگے بڑھ پاتی, کسی بہتر وقت میں یا چند ہفتوں کے بعد ہوگا تو شاید چیزیں زیادہ بہتر صورتحال میں ہمارے سامنے ہوں گی. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں, دورہ ملتوی ہونا بہتر رہا ہے یا پاکستان کے لیے نقصان دہ رہا ہے؟ دیکھیں, دنیا کی کوئی ایمبیسی ایسی نہیں, کوئی ملک ایسا نہیں دنیا کا جس کی ایمبیسی کے اندر باقاعدہ ایک سیل موجود نہیں ہوتا جو کہ باقاعدہ شام کو یا ایک ہفتے کے اندر یا 15 دن جیسے ہو کو رپورٹ بتاتا ہے کہ اس وقت اس ملک کے حالات کیسے ہیں اور اس ملک کی جو ویو لینتھ کیسی جا رہی ہے, اور یہ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات یہ ہوتا ہے کہ اپنے لیڈروں کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. کوئی ملک کبھی بھی کسی ملک کے اندر ایک ایسے وقت میں نہیں آئے گا کہ جس وقت کے اندر ایک ان پاپولر رجیم وہاں پر حکمرانی کر رہی ہو. وہ کچھ دن انتظار کریں گے اور اس کے بعد وہ تعلقات بنائیں گے, کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ آتے ہیں تو عوام جو ہے وہ آپ کو کسی نہ کسی طور پر اس کے ساتھ سائیڈ لائن کر دیتے ہیں, اور جو بدنامی یہاں کے حکمرانوں کی ہوتی ہے وہ محمد بن سلمان کو بھی مل جانی تھی. تو انہوں نے پہلی بات تو یہ ہے کہ اول تو وہ دورہ قطعاً کوئی سیریس دورہ نہیں تھا. ہم بزنس اسٹیٹ میں رہے ہیں, باقاعدہ انٹر منسٹریل کانفرنسز شروع ہو جاتی ہیں, چیزیں آ جاتی ہیں, ایجنڈے طے ہونا شروع ہوتے ہیں. میں نے جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے کوئی ایک بھی ایسی بات نہیں. انہوں نے گفتگو کرتی کہ میں آ رہا ہوں, میں آؤں گا اور اس کے بعد بات کروں گا. یہ جو ریفائنری والی بات ہے نا, یہ ریفائنری والی بات 9-10 سال سے چل رہی ہے. گوادر میں جس وقت ہم نے چائنا کو ہینڈ اوور کیا تھا سنگاپور کی کمپنی سے لے کے, اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ ہم وہاں پر ریفائنری لگائیں گے, لیکن کبھی مٹیریلائز نہیں ہو لگا, بلکہ یہاں سے وہ انڈیا لے گئے تھے. اور آپ کو پتا ہوگا کہ انڈیا میں انہوں نے بہت بڑی ریفائنری جو ہے سعودی عرب نے وہاں قائم کر دی تھی کہ متل کے ساتھ مل کے. تو ایک بات تو یہ ہے کہ ان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ ہم اس وقت اس بدنامی کا شریک نہیں بننا چاہتے کہ جو اس وقت حکمران لے رہے ہیں. اسی لیے پاکستان کو وہ اگر آ بھی جاتے تو پاکستان کو فائدہ نہیں ہونا تھا. ایک بڑی صاف سی بات. دوسری بات یہ ہے کہ محمد بن سلمان خود صحیح ہے, لیکن اس کے التوا کا ذمہ دار کیا آپ دھرنے کو سمجھتے ہیں, اور عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف اس کی ذمہ دار ہے؟ نہیں, اوور آل دیکھیں, پہلی بات ہے دھرنے کی بات کیا ہو گیا. آپ کیا ایک موومنٹ چل رہی ہے حکومت کے خلاف. آپ کیا آپ کو اندھے ہیں؟ ان کو گیلپ سروے نہیں, وہ اپنے گیلپ سروے کراتے ہیں. ہم جب باہر تھے ہم بھی بھیجا کرتے تھے رپورٹیں کہ ایران کے اندر کیا صورتحال ہے اس وقت اور کون سا لیڈر پاپولر ہے. وہ کیا مطلب ہے, آپ کیا مطلب ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ پہ کسی جگہ پہ آ جا کے تعلقات بنانے ہیں, باپ اور بیٹا کے درمیان لڑائی ہو رہی ہے, تو آپ کچھ دیر رک جائیں گے. وہ کہیں گے بھائی جان ان کو طے کر لینے دو پہلے. اور سب سے بڑی بات ہے, اگر باپ ان پاپولر ہو تو آپ کس طرح باپ کے ساتھ تعلقات بنائیں گے جب پورا خاندان ہی باپ کو پسند نہ کرتا ہو. یہ ہے اصل میں سچویشن, یہ ڈپلومیٹک ریلیشن شپ میں ہوتا ہے. اور وہ تو انہوں نے اعلان کیا تھا آگے, تو مجھے لگتا ہے کہ میرا خیال ہے ود ان آورز انہوں نے دورہ کینسل کر دیا تھا, اس کا اعلان شاید اب ہوا ہے. اور ایمبیسی کی نہ کسی ویب سائٹ پہ موجود ہے نہ کسی اور جگہ. دوسرا, وہ اپنے کرائسس میں ایسا ہے کہ الجزائر جیسی جگہ پہ وہ جہاں وہ کانفرنس ہوئی تھی وہاں وہ نہیں جا سکے, کیونکہ یہاں وہ ان کی عرب لیگ اور سارا کچھ ہو رہا تھا. پھر اس کے بعد امریکہ کے ساتھ جو ان کے ٹینس ریلیشن شپ ہیں, اور ان ٹینس ریلیشن شپ کے ساتھ جو ایران کا انہوں نے خود ان کی انٹیلیجنس دسنے کا کہ 48 آور کے اندر ایران ہم پہ حملہ کرنے والا ہے. تو سعودی عرب جو ہے اس وقت کسی اور صورتحال کے شکار ہے, اور آپ
کو اور اس کے اوپر تھوڑا سا پریشر تھا، رشیا اور چائنا اور سعودی عرب اور یہ ایک بلاک بن سکے اگر کسی طور پر، اور وہ تاکہ تھوڑا سا یہاں پر اور طرح کا ایک راستہ پر، جن میں افغانستان کو بھی شامل کرنا چاہتے تھے، لیکن میرا خیال ہے فی الحال اس کو تھوڑا سا پوسٹ پون کر دیا گیا۔ اس میں سب سے اہم بات اس کی یہی ہے کہ وہ کوئی ملک بھی دھرنا کیا ہو گیا، آپ ان پاپولر گورنمنٹ ہے، ختم، دیٹس آل، یہ طے ہے، دنیا کو نظر آ رہا ہے، اندھے تو نہیں ہے لوگ کہ یہاں آئیں گے۔ صحیح ہے، لیکن سر امپورٹنٹ پھر بات یہ ہے کہ پھر یہ دورہ پلان ہی کیوں کیا گیا تھا، اور یہ کتنا عرصہ پہلے پلان ہوتا ہے؟ نہیں، پلان تو میں نے آپ کو کہا، پلان پھر تو یہ میرا خیال ہے اعلان ہوا ہے، کرنا نہیں چاہیے تھا، پہلے سے ہی شاید ڈیسائیڈ کر لینا چاہیے تھا۔ نہیں، میرا خیال ہے یہ اعلان ہوا ہے، اور اعلان بھی کیا ہے اسحاق ڈار صاحب نے۔ جی مجھے آپ کسی اور جگہ اعلان بھی بتا دیں نا، انہوں نے ایک شیڈول بنایا تھا، اس شیڈول کے اندر سے سب سارا شیڈول ہی کینسل ہوا ہے، تو ایک ایسے اعلان تھا چھوٹا سا جیسے ہونا تھا، وہ بس ہو گیا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں، حالات ٹھیک نہیں، ان کی ایمبیسی نے منع کیا ہوگا، بھائی جان ادھر مت آؤ، جی جمیل احمد خان صاحب، 4 دن کے بعد مسئلہ ہو جائے گا۔ جی ٹھیک ہے، جی جمیل صاحب۔ جی بیسیکلی، اور جان صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ایمبیسیز ہیں نا، جب میں بھی سفیر تھا تو ہم ایسے معاملات میں اس ملک کے تمام محرکات کو دیکھ کر اپنے ملک کو ہم رپورٹ بھیجا کرتے تھے، کیبل کے ذریعے، جس کو ٹیلی گرام بھی کہتے ہیں اور سائفر بھی کہتے ہیں، تو اس کے ذریعے ہم ان کو اپنے ملک کو آگاہ کرتے ہیں۔ ہر سفیر اور خاص طور پہ اگر کوئی وزٹ پلان ہوتا ہے تو اس وزٹ کے دوران پلان ہونے کے فوراً بعد ہی، بلکہ اس سے پلان ہونے سے پہلے سفیروں سے مشورہ کیا جاتا ہے کہ کیا معاملات ہیں، ان سے مشورے کرنے کے بعد پھر وہ پلان ہوتا ہے، اور پھر دیے ہوئے حالات میں جو معروضاتی حالات ہیں، جو ماحولیاتی حالات ہیں اس وقت اس ملک کے جیسے پاکستان میں، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے لمحہ بلمحہ خبر جاتی ہے اور پہنچتی ہے۔ تو یہ بہرحال ایک فیکٹر تو ہے، لیکن اس میں ایک فیکٹر نظر نہیں آتا، اس میں ملٹیپل فیکٹر نظر آتے ہیں کہ معاملہ کیوں پوسٹ پون ہوا، جس پر کہ میں سمجھتا ہوں کہ محترم شمشاد صاحب نے بھی تبصرہ کیا ہے اور جان صاحب نے بھی تبصرہ کیا ہے کہ ان کے اپنے معاملات اس وقت ایسے چل رہے ہیں، ان کے اپنے محرکات ایسے چل رہے ہیں، ان کے امریکہ کے ساتھ خاص طور پہ آئل کے معاملے میں جو امریکہ نے ڈکٹیشن دینے کی کوشش کی تھی اور اس میں انہوں نے وہ لچک نہیں دکھلائی سعودی عرب نے، اس کے بعد سے جو معاملات چل رہے ہیں، ایران کی جو دھمکی ہے اور جو خبر آ گئی تھی وہ معاملہ چل رہا ہے، چین کی زیادہ ان کے ساتھ ربط ضبط، رشیا کا زیادہ ربط ضبط، یہ تمام جیو پولیٹیکل سناریو ہے، اس کو بھی اگر مد نظر رکھا جائے تو یہ ملٹیپل فیکٹر ہے۔ لیکن بہرحال سب سے بڑا فیکٹر یہی ہے کہ ہمارے ملک میں ہماری اپنی جو حالات ہیں اس کو دیکھنا ہے، اور کوئی فریق چاہے وہ ہائی پاور ڈیلیگیشن، دیکھیں ہائی پاور ڈیلیگیشن کے وزٹس ہمیشہ ملکوں کے درمیان بائی لیٹرل ریلیشن کو بہت مستحکم کرتے ہیں، یہ اچھی بات ہوتی ہے اگر ہائی پاور بائی لیٹرل ہیڈ آف اسٹیٹ، ہیڈ آف گورنمنٹ، ان کی اگر وزٹ ہو ملکوں میں آپس میں، تو اس میں بہت سارے ایسے ڈیسیشنز ہوتے ہیں جس ڈیسیشن پہ عملداری کرنا زیادہ آسان ہو جاتی ہے۔ بڑے بڑے ڈیسیشنز کو سوچ کے آتے ہیں، پلان کر کے آتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ لیے جاتے ہیں، اور اس کا کینسل ہو جانا کوئی اتنی خوش آئند بات نہیں ہے، لیکن کیونکہ جو منظرنامہ چینج ہو رہا ہے اور بڑی تیزی سے چینج ہو رہا ہے، ہمارے ملک کے جو حالات ہیں وہ تو خیر ہم سب کے سامنے ہیں اور اس پر کوئی فخر نہیں کیا جا سکتا، اور وہ محرکات اس میں وہ کہتے ہیں کہ بس ہماری اپنی بھی اس میں شامل ہے، جو ہم نے غلطیاں کی ہیں اور جو ہم نے جس انداز میں اپنے معاملات کو یہاں سنبھالنے کی کوشش کی ہے، ہم نے، ہمارے اداروں نے، ہمارے سیاستدانوں نے، ہمارے لوگوں نے، تو اس کے خمیازہ جو ہم بھگت رہے ہیں، ہم جو خمیازہ بھگت رہے ہیں، اور اس خمیازہ بھگتنے کے سلسلے میں اس قسم کے ہائی پاورڈ ڈیلیگیشنز یا ہائی پاورڈ جو آتے ہیں وزٹس ہوتے ہیں، وہ ان کا کینسل ہو جانا کوئی بڑی انہونی بات اس میں نہیں ہے، اور خاص طور پر ایسے معاملات میں انہونی بات نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے، لوگوں کو بالکل صحیح ہے سر۔ میں ایک دوسرے موضوع پر واپس آتے ہوئے ذرا ایک اور سوال شمشاد صاحب کے سامنے رکھ دوں اور پھر میں وہی سوال آپ کے سامنے بھی لے کر آتا ہوں۔ ابھی شمشاد صاحب جو آپ سے گفتگو ہو رہی تھی عمران خان صاحب کے امریکہ کے ساتھ تعلقات کے دوبارہ بحالی کی خواہش کی،
لیکن ہم نے دیکھا کہ جب وہ وزیر اعظم تھے عمران خان صاحب تب بھی امریکہ کے ساتھ تعلقات، بائیڈن گورنمنٹ کے ساتھ تعلقات، ٹرمپ کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ میرے تعلقات بہت اچھے تھے، لیکن بائیڈن حکومت کے ساتھ تعلقات ان کے بہت متاثر رہے ہیں۔ اب اگر عمران خان صاحب کی دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی ہے کہ میں امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات پیدا کروں، تو اس خواہش کو امریکہ کیسے رسپونڈ کرے گا؟ کیونکہ عمران خان اگر دیکھ رہے ہیں کہ وہ اگلی 6 مہینے میں حکومت میں آ رہے ہیں اور ان کے بقول وہ سمجھتے ہیں کہ 2/3 میجورٹی سے وہ پاکستان کے دوبارہ وزیر اعظم بن رہے ہیں، اگر ایسا ہو جاتا ہے اور وہ اچھے تعلقات کے لیے جاتے ہیں تو امریکہ کیسے رسپونڈ کرے گا اس پورے 2022 کے سینیریو کو ذہن میں رکھتے ہوئے؟ نہیں، یہ آپ دیکھیں امریکہ کی پالیسی کو پراپر پرسپیکٹو میں دیکھنے کی ضرورت ہے آپ کو۔ ٹھیک ہے، بائیڈن کو کچھ ریزرویشنز تھیں عمران خان کی ذات کے حوالے سے، لیکن امریکہ کے ساتھ عمران خان کے تعلقات میرے خیال میں گزشتہ 2 دہائیوں میں سب سے بہتر تعلقات تھے۔ جس طریقے سے اس کو اوول آفس میں ٹرمپ نے انوائٹ کیا تھا اور جس طرح کی گفتگو ہوئی اور جس طرح کی ماحول تھا، تو عمران خان کا امریکہ کے ساتھ تو تعلق بہت اچھا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ بائیڈن جو ہے یہ ان کی ڈیموکریٹک پارٹی کی ایک روایت رہی ہے کہ وہ ہمیشہ پاکستان کو اپنا ایڈورسری سمجھتے آئے ہیں۔ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ پچھلے 70 سالوں میں جو ہمارے تعلقات امریکہ کے ساتھ رہے ہیں، جب بھی ہمارے ہاں ملٹری ڈکٹیٹرشپ ہوتی تھی اور وہاں ریپبلکن ہوتے تھے تو ہمارا ہنی مون پیریڈ ہوا کرتا تھا، اور جب بھی وہاں پر ڈیموکریٹک حکومت ہوتی تھی اور ہمارے ہاں بھی منتخب حکومت ہوتی تھی تو وہ سب سے بدترین دور ہوتا تھا ہمارے تعلقات کا۔ اس حوالے سے یعنی جب ریپبلکن چلے گئے اس کے بعد پھر یہ بائیڈن آیا، وہ جس طرح ڈیموکریٹس کی عادت ہوتی ہے وہ پاکستان کو ایک ٹرانزیکشنل مزدور کے طور پر سمجھتے ہیں۔ انہوں نے آتے ہی، اس سے پہلے اوباما نے آتے یہ کیا تھا کہ وہ کیری لوگر بل کا جو لے کر آئے تھے، پھر اس کے بعد یہ بائیڈن، انفیکٹ بائیڈن واز انسٹرومنٹل ان دیٹ بل، کو نام اس کا پھر بائیڈن بدل کے کیری ڈال دیا گیا تھا۔ تو مقصد میرا کہنے کا ہے کہ یہ پیسے دے کے پاکستان سے وہ کام کروانا چاہتے ہیں ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ جو کہ کوئی اور نہیں کر سکتا، ہم سے جنگیں لڑوانا چاہتے ہیں۔ یہ ڈیموکریٹس کا یہ ایک باقاعدہ پالیسی رہی ہے، اور عمران خان نے پہلے دن سے کہہ دیا تھا کہ میں نے اب جنگیں نہیں لڑی، انف از انف۔ تو اس وجہ سے پرابلم ہوا، اور میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ عمران خان کی پالیسی میں ابھی بھی کبھی تبدیلی نہیں آئے گی، اور انفیکٹ اگر پاکستانی سچے ہم ہیں تو ہمارے ذہنوں میں بھی یہ بات کلیئر ہو جانی چاہیے کہ ہمیں اب دوسروں کی جنگیں نہیں لڑنی ہیں، یہ بات ختم ہونی چاہیے۔ اور یہ امریکہ کا صدر جو پہلا صدر تھا جارج واشنگٹن، اس نے 1796 میں اپنی 2 ٹرم پوری کرنے کے بعد فیئرویل اسپیچ میں کانگریس میں کہا تھا، نیشنز دیٹ لیو themselves at the mercy of other powers do not deserve to remain independent and sovereign. If they continue to seek disinterested favors from the same powers, they lose whatever freedom of action they have as a sovereign nation. تو یہ امریکہ کے صدر کے الفاظ ہیں، ان کو سب چیزیں پتہ ہیں، اور ہم بدقسمتی سے ہمارے حکمران، سویلین حکمران اور ہمارے فوجی حکمران، انہوں نے ہمیں امریکہ کا پٹھو بنا کے رکھا ہوا ہے۔ اور یہ پہلی دفعہ ایک ایسا حکمران آیا تھا جس نے ایک نیا راستہ دیا ہے قوم کو، اور وہ راستہ ہے آزادی کا، آزاد انڈیپینڈنس کا۔ بجائے ہم اس کے کہ اس راستے پر چلنے کے لیے اپنے ارادے مضبوط کریں، ہم تو انہی چوروں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اسی اپروچ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں جس کے ساتھ نہیں۔ لیکن سر ہمارے یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ جی ہماری معیشت بھی کمزور ہے، ہمارے وینٹیلیٹر ان کے ہاتھ میں ہیں، ہم بیگرز کانٹ بی چوزرز، ہم ان کے، یہ بھی تو ایک ریئلٹی ہے۔ آپ بات سنیے، پہلے میری بات سنیں۔ یہ مشرف نے بھی یہی بات کی تھی، مشرف کو کلنٹن یہاں آیا تھا، اس نے میڈیا کے سامنے ہاتھ تک نہیں ملایا تھا مشرف کے ساتھ، مگر جو ہی 9/11 ہوتا ہے تو مشرف ان کی آنکھ کا تارا ہو گیا، اور مشرف نے بغیر کسی کنسلٹیشن کے، بغیر کسی کو پوچھے، اس نے وہ جنگ جو امریکہ نے افغانستان میں طالبان کے خلاف لڑنی تھی، وہ جنگ کھینچ کر پاکستان لایا، اور پھر ہم باقاعدہ کتنے 20 سال اس جنگ میں پھنسے رہے ہیں، اور 70,000 یا 1 لاکھ بندہ مر چکا ہے، اور وہ کلاشنکوف کلچر ہمارے ملک میں۔ یہ جو دوسروں کی جنگیں لڑنے کا ہے نا، امریکہ خود نہیں اب جنگیں لڑتا، اب اپنے بوٹس بالکل نہیں لے کے جاتا۔ اسی طرح انہوں نے سیریا میں کیا، انہوں نے عربوں کو ملا کے
پیسے دے کے سعودیوں اور قطریوں سے پیسے لے کے دیے, اسلحہ دیا کہ جاؤ تم سیریا کے صدر کو اتارو. وہ اتار تو نہیں سکے, لیکن انہوں نے ایک وہاں جا کے داعش قسم کی نئی ریاست بنا دیا. تو اس طرح یہ چاہتا ہے امریکہ. پہلے اس نے طالبان کریٹ کیے تھے اسامہ بن لادن کی مدد سے, روس کو فتح دینے کے لیے کہ جہاد کے ذریعے سے کریں گے. اب وہ داعش کیا تھا وہاں, تو پھر رشیا نے ریزسٹنس کی. بالکل ٹھیک ہے. تو شمشاد صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے ڈگنیفائڈ ریلیشن شپ کا جو خواب دیکھا یا دکھایا یا وہ راستہ اختیار کیا وہ پاکستان کے لیے بالکل صحیح تھا. بہت شکریہ شمشاد صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. ایک چھوٹے سے اپنے بریک کے بعد واپس آ کر اس اسٹوری کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں, فائنینشیل ٹائمز کی جو اسٹوری ہے, اور پھر عمران خان نے اس کی آج کیا وضاحت کی ہے, اور یہ صاحب اور جمیل صاحب کے سامنے بھی یہی سوال رکھتے ہیں. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. فائنینشیل ٹائمز کی جس سٹوری پر عمران خان صاحب کو آج وضاحت دینا پڑی ہے, جو جملے عمران خان کے حوالے سے انٹرویو کے حوالے سے کوٹ ہوئے ہیں, اس میں سے چند ایک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ بنیاد کیا ہے اس, اور پھر عمران خان نے اس کی وضاحت کیا کی ہے. دیکھیے انہوں نے کہا ہے کہ اس میں لکھا ہے اس سٹوری میں کہ the Khan said he no longer blamed the US and wants a dignified relationship if re-elected. اسی سٹوری میں یہ بھی کہا گیا کہ as far as I am concerned it is over, it's behind me. میں آگے جا چکا ہوں, یہ گزر چکا ہے سائفر کا یا سازش کا معاملہ, میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ the Pakistan I want to lead must have good relationship with everyone, especially the United States. امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات وہ چاہتے ہیں. پھر اسی سٹوری میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یوکرین انویژن کے حوالے سے ایک دن پہلے ان کا ماسکو کا دورہ کرنا جو ہے اس کو وہ ری وزٹ کرنا چاہیے تھا, یا اس کی وجہ سے امریکہ کے ساتھ تعلقات میں مسئلہ پیش آیا ہے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کا جو تعلق ہے وہ آقا اور غلام کا نہیں ہونا چاہیے, برابری کی سطح پر تعلقات ہونے چاہیے. یہ چیزیں فائنینشیل ٹائمز, اور اس میں جس جملے کو سب سے زیادہ ہائی لائٹ کیا گیا وہ یہ ہے کہ the Khan said he no longer blamed the US and wants dignified relationship. اب وہ آگے بڑھ چکے ہیں اور مزید امریکہ کو بلیم نہیں کرنا چاہتے. اسی پر ہم بات کریں, اور پھر جو آج وضاحت جاری کی ہے اس پر عمران خان کا یو ٹرن قرار دیا گیا, اور کہا گیا کہ عمران خان جو ہے وہ انہوں نے خود ہی سائفر کو جھوٹ قرار دے دیا ہے, لیکن اس کی وضاحت انہوں نے کیا کیا آج شام کی تقریر میں, ذرا یہ بھی دیکھ لیجئے. میں نے جو سائفر ہے نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل میں رکھا ہوا ہے, پارلیمنٹ میں رکھا ہے, صدر نے چیف جسٹس آف پاکستان کو بھجوایا ہے, کیبنٹ کے اندر رکھا ہے. جو اسد مجید جو ایمبیسڈر تھے واشنگٹن میں جس کی ڈونلڈ لو سے بات ہوئی, انہوں نے شہباز شریف کے دور میں نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل میں بیٹھ کے کہا ہے سائفر کا کہ بالکل وہ جو میں کہہ رہا تھا وہ باتیں ڈونلڈ لو نے صحیح دھمکیاں دی اس کو کہ عمران خان کو ہٹاؤ. اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے, کیونکہ اس دوسری سیکیورٹی کاؤنسل جو بیٹھی تھی شہباز شریف کے نیچے, اس نے بھی تائید کی ہے کہ ہاں انہوں نے غلط کیا ہے, انہوں نے مداخلت کی ہے. تو اس میں ایشو کیا رہ گیا آگے؟ بات اب جب کر رہے ہیں کہ ہم نے آگے چلنا ہے, تو آگے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے تعلقات اچھے ہوں. ڈاکٹر ہما بگائی صاحبہ نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے, لیکن ڈاکٹر صاحبہ کی طرف آنے سے پہلے اوریہ صاحب, یہ اب آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے شمشاد صاحب کی بھی بات سن لی اس موضوع پر, آپ کیسے دیکھتے ہیں عمران خان نے یو ٹرن لیا ہے, عمران خان آگے بڑھنا چاہتے ہیں, عمران خان اس کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتے, یا عمران خان دونوں چیزیں ساتھ کر سکتے ہیں؟ ایک طرف وہ کہتے رہے کہ ہاں امریکہ نے سازش کی اور سائفر ایگزسٹ کرتا ہے, دوسری طرف یہ کہ میں اس کو بھلا کے پھر بھی امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتا ہوں. عمران خان کی اسٹریٹجی آپ کو کیا لگ رہی ہے؟ میرا خیال ہے کہ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں فارن ریلیشنز کے حساب سے اتنی شاندار اسٹریٹجی نہیں ہو سکتی. یعنی کہ آپ ایک بائیلیٹرل لیول پہ ایک باعزت ریلیشن شپ چاہتے ہیں. آپ مجھے بتائیے, سائفر پہ انہوں نے ایک ناپسندیدگی کا اظہار کیا, وہ اٹس ریالٹی. اگر سائفر جھوٹ ہوتا تو اب تک پاکستان کے یعنی کچھ اس میں کوئی نرمی والی بات ہوتی تو پاکستان کے اخباروں کے اندر فرنٹ لائن سٹوری شائع کی ہوتی شہباز شریف صاحب نے بھی اور اسٹیبلشمنٹ نے بھی کہ یہ ہے سائفر, عمران خان جھوٹ بولتا ہے. سائفر کے اوپر ڈیماش بھی کر دیا, سب کچھ ہوگا, گزر گئی اسٹوری. اس کی ایک وجہ گزر گئی کیوں ہے؟ کیا امریکہ نے اپنے بندے بھیج کے عمران خان کو اتارا تھا؟ کیا امریکہ نے سی آئی اے کے جو تھے پیراٹروپرز یہاں اتارے تھے؟ کیا امریکہ نے یہاں پر پاکستان میں آ کے 4 گن مین اتارے تھے کہ عمران خان کو حکومت نے امریکہ نے کس کے ذریعے یہ سب کچھ مینج کیا تھا؟ اور جو شخص یہ کہتا ہے کہ ایک آٹومیٹکلی ایک ہو گیا تھا کہ اپنا عمران خان کے خلاف جو تھا نو کانفیڈنس موو, وہ پاکستان کی سیاست سے بے بہرا اور ناآشنا شخص.
جو شاید خاقان عباسی سے لے کے مریم نواز تک سب لوگ اس بات پہ قائل تھے کہ ہم نو کانفیڈنس موو نہیں لا سکتے. بیان آپ سنوا سکتے ہیں کہ جب تک اسٹیبلشمنٹ ہماری بیک پہ نہ ہو ہم اس کے بغیر نو کانفیڈنس موو کامیاب نہیں ہو سکتی. جن لوگوں کو پتا تھا باپ کیا ہے, جن لوگوں کو پتا تھا ایم کیو ایم کیا ہے, ان کو پتا تھا. تو عمران خان کا تو بیسیکلی اصل مسئلہ آپریٹوز کے ساتھ ہے. انہوں نے تو اگر یہاں کے لوگ ٹھیک ہوتے تو ڈونلڈ لور کا خط جو تھا وہ اٹھا کے گٹر میں پھینک دیتے. وہ کہتے آپ ہوتے کون ہو. اصل مسئلہ تو بیسیکلی اس کی لڑائی جن کے ساتھ ہے وہ لڑائی جا رہی ہے. اب جن کو ناراضگی تھی اس ناراضگی کی اپنی وجوہات ہوتی ہیں, اس کا آپ اپنے اس لیول پہ بائی لیٹرل لیول پہ تعلقات رکھتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ابھی انہوں نے بات کی مشرف والی, بالکل ٹھیک بات کی. جنرل محمود کا میں نے انٹرویو کیا تھا, کسی کو انہوں نے انٹرویو نہیں دیا آج تک. آپ اندازہ کریں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں اس زمانے میں امریکہ کے اندر تھا, میں جارج ٹیننٹ سے مل کے واپس آیا تو 9/11 ہوا. اگلے دن جب میں وہاں پہنچا مجھے بھیجا گیا تھا امداد لینے کے لیے کہ جب پیسے لے آؤ آئی لیول کے اوپر, کیونکہ ستار جو وزیر خارجہ تھا اس کو تو کچھ ملا نہیں. کہتا مجھے انکار ہو گیا. یعنی جب میں وہاں گیا ہوں تو اتنا لمبا آدمی مجھ سے گلے ملا تو اس کے 2 آنسو میرے کندھوں کے اوپر ٹپک پڑے, کیونکہ CIA کے چیف کو بھی نہیں اندازہ تھا کہ 9/11 ہو کیسے گیا. اور پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ کشکول ان کے ہاتھ میں آ گیا تھا اور مجھ سے کہہ رہے تھے ہماری کیا مدد کر سکتے ہو. اور ان کی پوری میٹنگ میں یہ ہوا تھا صبح کے وقت کے 7 ہمارے مطالبات ہیں, مشرف زیادہ 2 ماننے گا. مشرف لیٹ گیا, 7 کے 7 مان گیا. اب عمران خان کا معاملہ یہ ہے کہ 7 کے 7 ماننے کی بات نہیں کرتا, وہ کہتا بائی لیٹرل لیول پہ ریلیشن شپ رکھو گے, سب کچھ کرو گے. یہ اس سے بہتر تو اسٹریٹجی ہو ہی نہیں سکتی کہ گھر کے چور کے سامنے کھڑے ہو جاؤ, باہر کے جو انسٹیگیٹ کرنے والوں کو چھوڑ دو. ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. لیکن سر امپورٹنٹ یہ ہے کہ امریکہ اس پالیسی کو, یا عمران خان اگر ری الیکٹ ہوتے ہیں, ڈاکٹر ہما صاحبہ آپ اس پر کیا کہیے گا, اگر عمران خان ری الیکٹ ہوتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ دوبارہ اچھے تعلقات ہوں, تو ذہن میں رہے کہ 2022 میں عمران خان صاحب ہم کوئی غلام تو نہیں کا نعرہ لگاتے رہے ہیں, پھر وہ کہتے رہے کہ جی ہم برابری کے سطح پر, اور پھر امریکہ کو بلیم کرتے رہے ہیں, تو امریکہ عمران خان کی دوستی کی نئی خواہش کو کیسے رسپونڈ کر سکتا ہے؟ دیکھیے, بے رائے درست آئے. عمران خان نے ایک سچویشن جو ایگزسٹ کرتی تھی, کیونکہ سائفر اگر نہ ہوتا تو پھر ڈیمارش کیوں کیا تھا, تو سچویشن تو ایک تھی, لیکن انہوں نے بالکل اس سچویشن پر اپنی سیاست کو چمکایا جو ایک حد کے بعد ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہونے لگی. اور بالخصوص اس پر جب ان کا انٹرفیس انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ بہت بڑھ گیا ہے تو انہیں صحیح سگنلنگ کرنی تھی, اور وہ صحیح سگنلنگ انہوں نے کی ہے. پہلے بھی انہوں نے یہ اپنے مفاد میں کیا تھا اور آج بھی انہوں نے اپنے مفاد میں کیا ہے. لیکن ہماری سیاست کچھ اس طور پہ بن گئی ہے کہ اگر آپ جو وہ ڈیلی میل کا قصہ چل رہا ہے شہباز شریف صاحب کا, آپ ان کی وہ اس وقت کی 2017 کی تقاریر نکال کر سن لیجیے. وہ سیاست بھی چھوڑ رہے تھے, وہ پاکستان کو معتبر کر رہے تھے برٹن کی عدالتوں میں اس کیس کے حوالے سے, اور اب جرمانہ فیس کر رہے ہیں, اور صورتحال ظاہر ہے مزید شرمندگی کی باعث بن رہی ہے. میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ بات, ہم جتنی بھی باتیں کر رہے ہیں, در حقیقت ہماری سیاست کا المیہ یہ ہے کہ لوگ یہاں پہ سیاست اپنی کرسی بچانے اور اپنی کرسی کو مضبوط کرنے کے لیے کرتے ہیں. میں اور آپ اس پوری ایکویژن سے اب ٹوٹلی سبٹریکٹ ہو گئے. جب عمران خان صاحب نے سائفر پر سیاست کی تھی تب بھی اپنی سیاسی مفاد کے لیے کی تھی, آج اس پر ایک بیک سٹیپ لیا ہے اور اب اس کا ڈیمیج کنٹرول کر رہے ہیں, وہ بھی اپنی سیاست بچانے کے لیے. اور دیگر وجہ یہ کہ ان کے پاس اور ایسی چیزیں آ گئی ہیں کہ اب سائفر پر ان کو سیاست بلڈ کرنے کی ضرورت نہیں. یہ وہ کڑوا سچ ہے جو ہماری سیاست کا ہے. اب ہو یہ رہا ہے کہ جو پرو عمران لوگ ہیں اس کو وہ اپنا سپن دے رہے ہیں, اور جو اینٹائی عمران لوگ ہیں وہ اس کو اپنا سپن دے رہے ہیں. تو شام کو جیو بھی سن لیجیے گا اور ARY بھی سن لیجیے گا. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ کے خیال میں یہ جو عمران خان اسٹریٹجی اختیار کر رہے ہیں, یا جو انہوں نے سائفر کے معاملے میں کی تھی, کیا یہ پاکستان کے مفاد میں بھی ہے؟ نہیں, پاکستان کے مفاد میں تو اس طرح کی سفارتی مذاق بالکل نہیں تھا, اور نہ سفارتی جو مسائل ہوتے ہیں, اگر مسائل ہوں بھی ملکوں کے بیچ میں تو سیاسی جلسوں میں اس طرح اس طور ان کو اچھالا نہیں جاتا.
اور دیکھیے یہ پوری دنیا کی سیاست اسی طور چل رہی ہے. امریکہ نے ایک اسٹریٹجی پیپر نکالا, اس نے کہا کہ چائنا ہمارا دشمن ہے, سب سے بڑا ہمارا مسئلہ ہے, اور بالی میں ملاقات ہوئی اور کہا کہ اب بلنکن بھی جائیں گے اور بائیڈن بھی جائیں گے, اور انہوں نے کہا ہم بہتر تعلقات چاہتے ہیں. تو مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ اتنی ایسی کون سی انقا بات ہو گئی, علاوہ اس کے کہ ہمارا میڈیا بھی کنٹینٹ اسٹافڈ ہے اور ہماری سیاست بھی انٹلیکچولی بالکل ڈپلیٹ ہو گئی. اور اس سے بھی اہم بات, اگر آپ مجھے 2 سیکنڈ اور اجازت دیں, عمران خان جو ہے وہ روز شام کو بیٹھ کے یہ فیصلہ کرتا ہے کہ صبح شام 6 بجے سے رات 11 بجے تک آپ سب لوگ کیا گفتگو کریں گے, اور یہی چیز ان کی سیاست کو تقویت دے رہی ہے. چاہے خواجہ آصف ہوں اور وہ پارلیمنٹ میں کھڑے ہوں یا کسی ٹی وی شو میں بیٹھے ہوں, شروع عمران خان سے ختم عمران خان سے. مریم بی بی جتنی تقاریر کرتی ہیں شروع عمران خان سے ختم عمران خان سے. تو آپ ایک شخص جو ہے اس کا جو بھی نیریٹو ہے وہ آپ سب کو جوڑ دیتا ہے, چاہے آپ اس کے برخلاف ہوں چاہے اس کے فیور میں. صحیح ہے, پر بات صحیح ہے. ڈاکٹر صاحبہ یہ تو اس کو اس میں تھوڑا سا اضافہ کر لیجئے, شام 4 سے رات 11 کے پروگرامز ہی نہیں بلکہ دن میں جو پی ایم ایل این اور پی ڈی ایم کی پریس کانفرنسز ہوتی ہیں اس کا موضوع بھی عمران خان ہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں, کیونکہ عمران خان کی باتوں کو سارا دن پی ڈی ایم پہ ڈیفینڈ کرتی ہے, ریسپونڈ کرتی ہے, نئے الزامات لگاتی ہے, تو سارا دن عمران خان, پی ڈی ایم کا موضوع بھی عمران خان ہی ہے. اینی وے, جمیل احمد خان صاحب آپ اس پر کیا کہتے ہیں؟ یہ جو پالیسی عمران خان صاحب اپنی پالیسی میں ایک چینج چاہتے ہیں, اس کو امریکہ, جو میرا بنیادی سوال ہے کہ چلے عمران خان نے تو اپنے سیاسی فائدے کے لیے یا پاکستان کے فائدے کے لیے, دونوں دلائل ڈاکٹر صاحبہ کا مختلف ہے, شمشاد صاحب کا پوائنٹ آف ویو مختلف تھا, لیکن چلے آپ دونوں ہی دیکھ لیں, لیکن اہم یہ بھی ہے کہ امریکہ اس کو رسپونڈ کیسے کرے گا؟ دیکھیں, امریکہ کا اپنا مفاد وہ اپنا دیکھے گا. امریکہ نہیں چاہے گا کہ اس کے خلاف پوری ایک بہت کثیر آبادی کسی ملک کی ہو جائے, اور امریکہ اس معاملے میں کافی سینسٹیو ہے. وہ اپنے اس معاملے میں بجٹ کا ایک کثیر حصہ اس میں لگاتا ہے کہ اس کی سافٹ امیج جو ہے اس پہ فرق نہ پڑے, حالانکہ بیڑا غرق کر لیا ہے سافٹ امیج کا عراق اور افغانستان اور باقی معاملات میں. لیکن اگر آپ اس سے پہلے جائیں تو امریکہ کا سافٹ امیج بہت اچھا تھا, اور اب بھی امریکہ چاہتا ہے کہ دوبارہ اس کو کسی طریقے سے ریسٹور کرے سافٹ امیج کو. تو وہ نہیں چاہے گا کہ 22 کروڑ کے ملک میں وہ امریکہ کے خلاف روزانہ ڈھول بج رہا ہو, اور وہ اپنے میوچول انٹرسٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے اور میوچول رسپیکٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے امریکہ اس بات کو یقیناً, آپ نے دیکھا کہ وائٹ ہاؤس سے پرسوں کیا بیان آیا ہے, انہوں نے یہی کہا ہے کہ ہمیں عمران خان کے خلاف ہم تو کچھ نہیں ہمارے کہنے کو, تو وہ عمران خان کے خلاف کوئی انہوں نے بات نہیں کی. لیکن رہا سوال کہ عمران خان نے جو سائفر کا معاملہ کیا, اس پہ میں نے بہت سارے ٹی وی چینلز پہ اپنے کامنٹس, اور مجھ جیسے کافی لوگوں نے اپنے کامنٹس دیے. نارملی دنیا میں پولیٹیشینس اپنے سفارتی معاملات کو, اور خاص طور پہ ایسے جو کہ بہت ہی ایک کوڈیڈ الفاظ میں میسیجز دیے جاتے ہیں, اس کے بہت سارے مضمرات اور بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں. اگر اس کو عیاں کر دیا جائے اور منظر عام پر لا کر اگر اس کو عوام کے سامنے دکھلا دیا جائے تو وہ نہ ہوتا تو بہتر تھا. لیکن اس کا ظاہر کیلکولیشن عمران خان نے ضرور کی ہوگی, اور عمران خان نے جو کیلکولیشن کی, اب وقت یہ ثابت کر رہا ہے کہ ان کو اس کا جو فائدہ وہ شاید انہوں نے بنایا ہو منصوبہ, اس حساب سے وہ فائدہ ان کو بڑا ہو گیا, کیونکہ ان کی جو فالوئنگ اس نیریٹو پہ پڑی, یعنی کہ اس نیریٹو پہ جو پولیٹیکل کیپٹلائزیشن اور سیاسی فائدہ تو ہوا انہیں, بالکل ٹھیک ہے, سیاسی فائدہ تو انہیں ہوا, لیکن کیا پاکستان کا سفارتی طور پر فائدہ ہوا؟ کیونکہ اس میں بھی ایک ڈیبیٹ ہے. موجودہ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ عمران خان نے پاکستان کو تنہا کر دیا, اور عمران خان کل یہ کہہ رہے تھے کہ جنہوں نے تنہا نہیں کیا انہوں نے 7 مہینے میں کیا اچیو کیا ہے. تو یہ بھی ایک ڈیبیٹ ہے پاکستان میں. لیکن ایک اور سوال بھی ہے, روس سے اب حکومت تیل خریدنا چاہتی ہے, اس پر کیا امریکہ ناراض ہوگا کہ امریکہ کو اعتماد میں لیا گیا؟ ساڈار صاحب کہتے ہیں ہم کو بتا دیا ہے ہماری ضرورت ہے. امریکہ اس کو کیسے دیکھ رہا ہے؟ کیا پاکستان کو پرمیشن لینا پڑی ہے؟ کیا پرمیشن مل گئی ہے؟ اس پہ بھی ہم گفتگو کرتے ہیں. اور پھر جو چمن بارڈر پر کل ہوا ہے یہ بھی ہمارا موضوع ہوتا ہے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آتے ہیں.
ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। औरिया साहब, ये चमन बॉर्डर पर जो कल वाकया पेश आया है, इस तरह के वाकयात अगरचे कल ये ज्यादा बड़ा हो गया वाकया, फिर कि उसमें फायरिंग हुई और फिर इसमें झड़पें होती रहीं और फिर इसको जो है वो हाई लेवल पर उठाया गया, फिर इस पर सीज फायर करना पड़ा। ये तालिबान और पाकिस्तान के दरमियान क्या चल रहा है और दोनों हुकूमतों के दरमियान क्या चल रहा है? ताल्लुकात कैसे हैं? अच्छे हैं, खराब अच्छे नहीं हो पाए हैं? अब तो इसमें काफ़ी वक्त हो गया, आप इसको कैसे देख रहे हो? ये चमन बॉर्डर जैसे वाकयात जिसमें हलाकत का भी हो जाना और फिर मुसलसल फायरिंग का कई घंटे तक ये झड़पें होते रहना, ये क्यों हो रहा है आपके ख्याल में? देखें, मैं जब असिस्टेंट कमिश्नर चमन था 1988 में, तो उस वक्त भी एक बहुत बड़ा वाकया हुआ था और आपस में क्रॉस फायरिंग में कम 6-7 लोग जो है वो मारे गए थे। चमन बॉर्डर जो है ना, ये इसकी मल्टी किस्म की वजूहात हैं। ये सिर्फ एक अफगान बॉर्डर नहीं बल्कि पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के दरमियान स्मगलिंग का मेन रूट और मेन सोर्स है। इसके रंगीन मंडी का इलाका है, अड्डा कहूल का इलाका है, स्पिन बुलदक का इलाका है, बोगरा कारिस का इलाका है। यहाँ से एक अनफ्रीक्वेंटेड रूट्स हैं, वो चलते रहते हैं और आते जाते रहते हैं और बहुत मसला बनता है। दोनों तरफ जो है लोग बैठे हैं, उनके अपने इंटरेस्ट हैं, वो पैसा कमाते हैं, कभी वो रोकते हैं, कभी ये रोकते हैं और इस तरह की सूरत बनती रहती है। मेरा अभी तक जहां तक जाती इतलात का ताल्लुक है, उसमें भी सूरत यही बनी है कि वहां उन्होंने खासी कुछ सख्ती वक्ती की हुई थी और फिर चमन वालों का तो रिस्क ही सारा चूंकि इसी साल इस पे चलता है, वो इधर से बच्चा जो है वो कंधे के ऊपर वो एक डब्बा सा उठा के वो जा रहा होता है जिसमें आटे की बोरी हो या कुछ हो, चाय की पत्ती हो, वो वहां दे आता है। वहां से उसने एक टेलीविजन उठाया होता है या एक फ्रिज उठाई होती है किसी ने बंदे ने, वो भाग भूग के निकल रहा होता है। असल में ये पूरी का पूरा बड़ा पोरस बॉर्डर था जो कि 20 साल में पिछला उसको बड़ा सख्त करने की कोशिश की, फिर भी नहीं हो सका। सारी ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी यहीं से होती है, जितने हजारे थे वो सारे वो यहीं से आए, जितने अफगान रिफ्यूजीज के काफिले थे वो यहीं पे, बंदे भी यहीं। तो ये बड़े मल्टी फैक्टर किस्म की सूरत हाल है। मेरी इत्तला बुनियादी तौर पर यही है कि वहां कुछ सख्ती हुई, फिर यहाँ पे सख्ती हुई, फिर ये बॉर्डर के ऊपर लोगों ने आना जाना बंद कर दिया, पासपोर्ट दिखाता कोई नहीं था, ये नहीं होता। उससे फिर दो ग्रोह में आपस में एक तसादम सा हुआ है। ये जो पूरा इलाका है ना, बुलदक का इलाका और पोगरा और अड्डा कौल का जो इलाका, जो चमन शहर जो है ना, इससे सिर्फ 2-2.5 किलोमीटर के ऊपर है बॉर्डर जो है, शहर बिल्कुल सामने और स्टेशन से बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर। जी हाँ, जी हाँ, ये रेलवे स्टेशन है। तो ये इलाका बड़ा तो ये असल मसला ये है कि मेरे ख्याल से इतने बड़े मसले नहीं है वैसे तालिबान वैसे। इसमें फिर एक आदमी वहां से आया, उसने फायरिंग की, एक अहलकार हलाक हुआ और फिर तालिबान इस जंग में इस लड़ाई में कूद पड़े और फायरिंग करते रहे। लेकिन एक और चीज, डॉक्टर हुमा साहब मेरे साथ मौजूद है, जरा मैं जल्दी टॉपिक्स को मैं चाह रहा हूं कि जरा ज्यादा मौजूद पर बात हो जाए। डॉक्टर साहब, ये रूस से पाकिस्तान तेल खरीदना चाहता है और इसहाक डार साहब कहते हैं हमने अमेरिका को बता दिया है, हमारी जरूरत है और हमारी कोशिश है कि हम जो है वो इंडिया के वाली डील हमें मिल जाए। आपके ख्याल में रूस के साथ इस तरह के तिजारती ताल्लुकात को अमेरिका पाकिस्तान के लिए कैसे रिस्पॉन्ड करेगा? देखिए, मेरा ख्याल है कि जो खबर आई है वो तो इस तरह है कि अमेरिका ने नॉट दी है, लेकिन उस नॉट के साथ कुछ शराइत का भी इजहार किया है, क्योंकि अब अमेरिका और यूरोप दोनों जगह इस बात पर कंप्लीट कंसेंसस है कि जो मॉस्को का या रशिया का एनर्जी बाइकआउट है उसे ना तो यूरोप सस्टेन कर सकता है और जिस तरह का पॉइंट ब्लैंक उनको रिस्पॉन्स मिला मिडल ईस्ट से, उनकी ऑप्शंस खत्म हो गई हैं। तो अब वो जा रहे हैं अपने G8 में और वो वहाँ पे एक मेथोडोलॉजी बना रहे हैं कि इससे कम पैसों में ऑयल नहीं बेच सकता रूस, क्योंकि और कोई उसे खरीद नहीं सकता इससे कम पैसों में, बल्कि जाके वो ये नहीं चाहते कि पूरी ऑयल मार्केट, ग्लोबल ऑयल मार्केट कोलैप्स हो जाए। लेकिन इन सम वेज ये रूस की तिजारती जीत है, क्योंकि यूएस भी अब मना नहीं कर रहा है, इंडिया ने डिफाई किया, यूरोप ने भी, अब यूरोप इंडिया से खरीद रहा है वो रिफाइंड ऑयल। पाकिस्तान का मसला ये नहीं है कि रूस से ऑयल कैसे लेंगे, पाकिस्तान का मसला ये कि क्या हमारे पास रिफाइनिंग कैपेसिटी है या नहीं। हम भड़कियां मार देते हैं और हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता उस भड़की को पूरा करने के लिए, ये हमारा मसला है। जी मुझे बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो एक और जाते जाते जमील साहब जरा मौजू पर इजहार ख्याल कर दीजिए, इस्तांबुल में जो धमाका हुआ है इसके मुहर्रिकात आप क्या देखते हैं? बज़ाहिर ये कुर्द पार्टी की तरफ से किया गया एक एक्ट लगता है, लेकिन क्या इसमें इंटरनेशनल फैक्टर्स भी शामिल हो सकते हैं? आप ओवरऑल आप इसको कैसे देखते हैं?
جی ہاں، میں جو اردگان کی ایک اپنا طرز ہے حکمرانی کا، جس میں اپنے قوم کو انہوں نے یقیناً یکجا کیا ہے اور قوم کو ایک عزت اور ایک وقار میں ان کے اضافہ کیا ہے، تو ظاہر ہے اس سے تمام کے تمام ویسٹ ان سے خوش تو نہیں ہے. اور کرد کا ایک معاملہ تو بہت پرانا اور بڑا دیرینہ معاملہ ہے، اس کو میں آگے بڑھاتا ہوں. لیکن یہ آپ نے جو آئل کی رشیا سے بات کی ہے، اس میں ایک قانونی نقطہ تھوڑا سا میں بیان کر دوں کہ ٹریجری ڈپارٹمنٹ کا ایک ایکٹ ہے، وہ جو تقریباً 60-70 صفحوں کا ایکٹ ہے، اور اس میں بہت سارے سیکشن ہیں. اور اس میں ایک سیکشن یہ بھی ہے کہ اگر کوئی ملک کسی ایسے ملک سے تیل خریدے گا جس پہ کہ سینکشن لگی ہوئی ہے یو ایس کی، تو یو ایس حق بجانب ہوگا کہ اس خریدنے والے یا ترسیل کرنے والے ملک پر بھی سینکشن لگا سکے. یہی مسئلہ ہمیں ایران سے جو پائپ لائن بنا رہے تھے اس کا تھا، یہی مسئلہ ہمارا اب تک جو نارتھ اسٹریم پائپ لائن ہماری جو رشیا کے ساتھ ہے اس کا ہے. تو اس میں محرکات دوسرے بھی ہیں، لیکن بہرحال ناٹ اگر کوئی ویسے اورلی ملی ہے تو دوسری جگہ. میں آ جاتا ہوں واپس دوبارہ آپ کے استنبول کے دھماکے پر. تو وہاں یقیناً آپ اس کو خارج الامکان نہیں کہہ سکتے کہ وہاں جو کرد ہیں ان کی پہلے بھی وہ بہت سارے آپریشنز کرتے رہے ہیں، اور اس آپریشن میں اگر ان کا کوئی ہاتھ ہو تو وہ بالکل، اور اس میں یقیناً جو دوسرے ممالک جسے کہتے ہیں وہ اپنے خفیہ طریقے سے جو لوگوں کو بڑھاوا دے رہے ہوتے ہیں. ہمارے ملک میں بھی ایسا ہی ہے نا، ہمارے ملک میں بھی باہر کے ملک خاص طور پہ امریکہ کوشش کرتا ہے کہ اپنے ایسے عوامل پیدا کرے، ایسے ایجنٹس پیدا کرے جو کے لیے کام کر سکیں. تو ایسے صحیح، اور تحقیقات مختلف زاویوں سے ہو بھی رہی ہیں، اور شاید اس سے ہٹ کر بھی مختلف زاویے جو ہیں وہ اس کو دیکھا جا سکتا ہے اس واقعے کو استنبول میں. بہرحال یہ بہت ہی افسوسناک واقعہ تھا، تقسیم اسکوائر پر ہوا. بہت شکریہ ڈاکٹر ہما بکائی صاحبہ، جمیل احمد خان صاحب اور یہ مقبول جان صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.